بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، آج چادر و چار دیواری اور پرائیویسیز کے بارے میں آئینی و قانونی موقف بیان کریں گے کہ کیا پولیس سمیت کوئی بھی شخص کسی شہری کے گھر میں زبردستی داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ملک و مملکت پاکستان کے تمام مروجہ قوانین کی بنیاد اور ماں آئین پاکستان ہے۔ آئین پاکستان کی ماں اور بنیاد اسی آئین کے اندر سپریم لا یا اعلی ترین قانون ہے۔ سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین کا آرٹیکل 227 ہے۔ آرٹیکل 227 اور آرٹیکل 227 قرآن و سنت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آئینی و قانونی دلائل اور حوالہ جات کیا ہے۔ دلیل یا حوالہ نمبر 1، آئین پاکستان کے آرٹیکل 14(1) میں لکھا ہے کہ The dignity of man is subject to law, the privacy of whom shall be inviolable۔ انسان کی کرامت، وقار اور شان و مقام اور مرتبہ اور گھر کی پرائیویسی انویلیبل ہے۔ انویلیبل کیا ہے؟ مسئون و محفوظ، جس کی نگہبانی کی گئی ہو، پروٹیکٹڈ۔ اور اگلا معنی ہے اس کا قابل عزت و حرمت، یعنی عزت و احترام کے قابل۔ اس کا ایک اور معنی ہے واجب العزت، یعنی گھر اور رہائش گاہ کی عزت و حرمت جو ہے نا، عزت کرنا، احترام کرنا واجب، لازم اور فرض ہے۔ اور انویلیبل کا ایک اور معنی ہے مقدس۔ مقدس معنی پاک، پاکیزہ، جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن مقدس یا خانہ کعبہ جو مقدس ہے، مساجد مقدس ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں۔ اور اس انویلیبل کا معنی ہے، ایک اور معنی ہے واجب الرعایت، یعنی جس کو رعایت دینا اور مراعات دینا واجب، لازم اور فرض ہے۔ یہ اس کے معنی ہے انویلیبل کے ناظرین۔ دلیل یا حوالہ نمبر 2، یہ کہ پاکستان کے سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 227 سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ ناظرین، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک تم ان کی رضا نہ لو۔ رضا، پرمیشن اور اجازت سے بھی آگے ایک حقیقت ہے، یعنی اجازت تو معمولی چیز ہے، یہ رضا ایک اور ایک چیز ہے۔ رضا معنی ہے کہ اس کی پسند اور ناپسند معلوم کرو، یعنی اس کی یہ معلوم کرو کہ کیا تمہارا جانا ان پر ناگوار تو نہیں گزرے گا۔ سب سے پہلے یہ آپ نے کسی ذریعے سے آپ نے معلوم کرنا ہے کیا وہ میرا آنا جانا پسند کریں گے، کیا ان کو ناگوار تو نہیں گزرے گا، کیا وہ دل میں ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے۔ جب یہ معلوم ہو گیا اس کے بعد آپ اجازت لوگے جناب علی۔ اجازت کے بعد پھر ان پر سلام بھیجو گے، سلام کرو گے، پھر آپ نے اندر داخل ہونا ہے۔ دلیل یا حوالہ نمبر 3، یہ کہ پاکستان کے سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 227 صحیح ابو داود شریف میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے اس کے پیٹ میں گھونپ دیں گے۔ دلیل یا حوالہ نمبر 4،
یہ کہ پاکستان کے سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 227 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ دلیل یا حوالہ نمبر 5، یہ کہ پاکستان کے سپریم لا یا اعلی ترین قانون آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 227 فرامین نبوی میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ارشاد کو بالکل لفظی معنوں میں لیا ہے، وہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر اور رہائش گاہ میں زبردستی گھسے اور گھر والے مزاحمت کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دے یا اس کی ہڈی توڑ دے تو گھر والے کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ فقہائے اسلام نے یہ بات بھی کی ہے کہ لوگوں کا لیٹر یا خط، لوگوں کی بات چیت اور لوگوں کی گفتگو، لوگوں کا موبائل فون اور پرسنل ڈائریہ بھی ہو بہو اسی گھر کی پرائیویسی کی طرح ہے، لہٰذا گھر کے باہر کھڑکی یا دروازہ یا چھت یا روشن دان سے گھر کے اندر کی باتیں سننا بھی اس پرائیویسی کے حکم میں آتا ہے۔ کسی کے گھر میں آدمی بغیر اجازت کے اس وقت گھر والوں کی مدد کے لیے جا سکتا ہے جب اس گھر میں کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، مثلا گھر کو آگ لگ گئی ہو یا گھر میں چور ڈاکو گھس آئے ہو۔ اس صورت میں آدمی مدد کے لیے بغیر اجازت کے گھر میں گھس سکتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں زبردستی گھسنے اور چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں اکثر و بیشتر پولیس کے لباس میں ملبوس سرکاری ڈاکو ملوث ہوتے ہیں۔ اصل میں پولیس عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے بدلے قوم اور عوام ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 75 سال سے پولیس کی حیثیت صرف سرکاری ڈاکو، غنڈہ گرد بدماش، چور اور رشوت خور کی حیثیت سے رہی ہے۔ ایماندار اور محب وطن پولیس نفری اور پولیس آفیسرز کو محکمہ پولیس سے نکال دیا جاتا ہے، ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے کہ یہاں اس غلیظ و بدبودار محکمے میں ایمانداری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پولیس تانوں سے انسانی خون کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرکاری ڈاکو پاکستانی قوم اور عوام کے خون، جان، مال اور عزت پر قانون اور انصاف کے نام پر کاروبار کرتے ہیں اور جاگیریں بناتے ہیں۔ ان کی اور ان کی اہل و عیال کی قسمت میں صرف چوری، ڈکیتی اور رشوت کا حرام مال لکھا ہوا ہے اور بس۔ ان کے ڈی ایس پی کا کردار یہ ہے کہ کمپلینٹ یا شکایت درج کرانے کے سلسلے میں جب کوئی مرد ملنے اور ملاقات کرنے کے لیے ڈی ایس پی کو فون کرتا ہے تو ڈی ایس پی جواب دیتا ہے کہ میں روٹ پر ہوں، میری ڈیوٹی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس دن یا کس ٹائم تانے میں ہوں گا۔ اور اسی وقت جب یہ فون بند ہو جاتا ہے اور اسی منٹ اور اسی لمحے میں کوئی خاتون ڈی ایس پی کو فون کرتی ہے کہ میں نے آپ سے ملنا ہے، تو وہ ڈی ایس پی خاتون کو جواب دیتا ہے کہ میں تانے میں ہوں، آ جاؤ۔ انسانی سوچ سے بھی بالاتر ہے کہ قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و عصمت کے محافظ بھی سرکاری ڈاکو اور لٹیرا بن کر اتنے بڑے بے غیرت، دلال اور دیوز ہو سکتا ہے۔ ان کے ڈی آئی جی کا کردار یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو حکم دیتا ہے کہ ایک ڈی آئی جی، 2 ایس پی اور ایک ڈی ایس پی کی کرپشن اور قانون شکنی کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ پیش کرے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آئی جی پنجاب کا حکم اور آرڈر جوتے کی نوک پر رکھ کر
حرام زادگی اور دیوسی پر اتر آیا اور الٹا مدعی پر ٹوٹ پڑا اور اس کے گھر والوں کو اغوا کیا۔ مدعی کے گھر کا گیٹ توڑ کر غنڈوں کے ساتھ زبردستی گھر میں داخل ہوا، خواتین سے بدتمیزی کی اور بندوق سیدھی کر کے دھمکیاں دے کر 17 لاکھ روپے زبردستی چھین کر لے گیا۔ مدعی کا مقدمہ خارج کر دیا ڈی آئی جی نے اور اسی پر الٹا مقدمہ درج کروا دیا۔ دلہ اور دیوس ڈی آئی جی کلم کلا توہین عدالت کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ مزید برآں ہزاروں فون نمبر سے 1,70,000 فون کالز کر کے مظلوم مدعیان کو ہراسان بھی کرتا رہا ہے اور مزید کروڑوں کا نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور سرکاری ڈاکوؤں کا سربراہ۔ اس ڈی آئی جی کے اپنے جاننے والوں نے کہا کہ یہ ڈی آئی جی لاہور کے ہیرا منڈی کا پیدائشی باشندہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ان کا ہے جنہوں نے اس کو ڈی آئی جی بنایا ہے۔ یہ ڈی آئی جی تو یہی سمجھے گا کہ پاکستانی قوم کے گھر کا ماحول بھی وہی ماحول ہے جو ہیرا منڈی میں اس کے اپنے گھر کا ماحول ہے، جس میں آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سینکڑوں اور ہزاروں باپ میں سے ڈی آئی جی کا اصل اور حقیقی باپ کون ہے۔ 18 مارچ 2003 کو زمان پارک میں جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ناظرین، آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا، وہ سب کچھ یقیناً 90% پاکستانی قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان کے جان و مال اور املاک کے ساتھ ہوا۔ ناظرین گرامی، اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر کر کے پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور یہ آپ کا ایمانی اور انسانی فرض ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔